انسان کا قبر میں پہلے دن کا حال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے، پھر مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو قبر میں سورج ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے غروب ہو رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان میں دستور نکاح منقول ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں سے قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل اپنی بہن سے نکاح کا مطالبہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا اسے مشورہ۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اس کا نام اقلیمیہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمیہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمیہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا، اقلیمیہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمیہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی۔ اسی طرح آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی اور حابیل کا جواب۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اسی طرح اقلیمیہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی
توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی ہے۔ قرآن کریم میں حقائق کا یہ حصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو دوسرا بولا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ صرف ڈرنے سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائے، تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پھیرتا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما، ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو تو راہ مستقیم دکھائی ہے، اور ان کی پسماندگان کی کار سازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور ان کو نور سے منور فرما دے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا ہے کہ مومن کی قبر کو اللہ نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیتے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے تصور سے لرز برآمد رہتے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد منزلیں آسان ہو گئی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت و دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقات و خیرات، صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ پاؤں کے گرد آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔
جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ اڑ جاتے ہیں، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے، جس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث تھا اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اسے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہے اور اس پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی کرتا دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ان پرندوں کی پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھے پھرتے ہیں، ان آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے جب کوئی اس کے سر کی طرف آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی طرف بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، اسے ان کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا، اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں تو دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا، اور اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں نبی پاک اور ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔